میرا نام سلمیٰ اور میری ایک چھوٹی بہن ہے جس کا نام روشن ہے۔ مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے جب ہم دونوں بہنیں دلہنیں بن کر اس گھر میں آئیں۔ چاروں طرف خوشیوں کا راج تھا۔ میری شادی جہاں ہوئی وہ 2 بھائی تھے۔ میرے شوہر کاروباری آدمی تھے لیکن ان کے چھوٹے بھائی کم پڑھے لکھے تھے، اسی وجہ سے کاروبار میں بھی ان سے پیچھے تھے۔ میری بہن روشن بہت خوبصورت نین نقوش کی مالک تھی، اس کے خواب بھی اونچے تھے۔ میری اماں نے میری وجہ سے ہم دونوں کا رشتہ ایک ہی گھر میں طے کر دیا۔ ہم مطمئن تھے لیکن نہ جانے ہماری خوشیوں کو کس کی نظر لگی کہ خوشیوں سے بھرے گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ ہم دونوں بہنیں بیوہ ہو گئیں۔ قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی ہم دونوں پر۔ بچپن سے ہی ساتھ پلے بڑے مجھے روشن سے بے حد محبت تھی۔ اس کی شروع سے یہ عادت تھی کہ جب بھی میرے پاس آتی تو میرا ہر غم بھلا دیتی۔ اس کی یہ عادت مجھے پسند تھی۔ جہاں ہماری شادی ہوئی وہ لوگ بہت اچھے لوگ تھے۔ میری چھوٹی بہن کے شوہر کا کریانے کا کاروبار تھا جس سے اس کو معقول منافع حاصل ہوتا، اور میرے شوہر کا لیدر کا کاروبار تھا۔ میں جیسے ہی بیاہ کر اس گھر میں آئی تو میرے شوہر کے دن بدلنے لگے، ان کے کاروبار میں برکت ہونے لگی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ رزق عورت کے نصیب کا جبکہ اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے۔ میری بہن روشن مجھ سے کئی زیادہ خوبصورت تھی، پر اسے میں اچھی لگتی۔ اسے بس ہر بات مجھ سے مجھ تک ہی پسند تھی۔ وہ میری زندگی کا بہت خوبصورت حصہ تھی۔ میں اس کے بغیر ادھوری سی تھی۔ میری اس کے لیے محبت اور اس کی میرے لیے محبت کا کوئی پیمانہ نہیں تھا۔ یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ جب سب کچھ اچھا چل رہا تھا، ہم دونوں اپنی زندگیوں میں بہت خوش تھے، ہم دونوں کے شوہروں نے باہر گھمانے کا پلان بنایا۔ وہ میرے کمرے میں آئی اور خوشی سے مجھے ساری بات بتاتی، میری پیکنگ کرانے لگی۔ میں بہت خوش تھی۔ روشن نے مجھے اپنے ہاتھوں سے جوس پلایا اور مجھے تیار ہونے کا بول کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ شادی کے بعد پہلی بار میں اپنے شوہر کے ساتھ باہر گھومنے جا رہی ہوں۔ میں نے روشن کے جانے کی ساری تیاری کی اور اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ ابھی ہم نے تھوڑا سا ہی سفر طے کیا تھا کہ مجھے اور میرے شوہر کو نیند آنے لگی۔ مجھے نیند سے جمائیاں آ رہی تھیں اور مجھے پتہ نہیں لگا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں سڑک کے کنارے پڑی تھی اور میری بہن میرے چہرے پر ہاتھ مارتی مجھے جگا رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر نظر گھما کر اپنے شوہر کو تلاش کرنا چاہا، پر سامنے چلتی گاڑیوں کو دیکھ کر میری روح فنا ہونے لگی۔ میں جو سوچ رہی تھی اس بات کی تصدیق نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے روشن سے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھا تو وہ بہت زیادہ رونے لگی۔ میں حیران و پریشان سی اسے دیکھنے لگی۔ میرا دل کسی اندیشے سے مجھے ڈرا رہا تھا۔ میں نے اس کو بازو سے جھنجھوڑا اور پوچھا کہ میرا شوہر کدھر ہے؟ تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ آپی، راستے میں ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہم دونوں تو جانے کیسے بچ گئیں، لیکن ہمارے شوہر اس چلتی گاڑی میں۔ یہ بول کر وہ آزاری کرنے لگی۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میرا شوہر جس کی محبت میں نے 4 دن بھی نہ دیکھی تھی، اتنے خوبصورت سفر کے آغاز پر ہی میرا ساتھ چھوڑ گیا۔ مجھے گہرا صدمہ لگا اور میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ اگلی صبح جب مجھے ہوش آیا تو میری اماں میرے پاس تھیں اور اماں کے گلے لگ کر میں خوب روئی۔ اماں نے بڑی مشکلوں سے مجھے سنبھالا۔ ہم دونوں بہنوں کی عدت تھی۔ میرے سسرال والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جیسے ہی ہم دونوں بہنوں کی عدت مکمل ہو جائے گی، مجھے اور روشن کو ہماری ماں کے گھر بھیج دیا جائے گا۔ ہم دونوں اس بات پر مطمئن تھے، کم از کم ہم محفوظ پناہ گاہ میں تو ہوں گی۔ میری اماں ہماری عدت ختم ہونے کے بعد ہمیں اپنے ساتھ لے آئی تھیں۔ میں اپنے غم میں بری طرح سے نڈھال تھی کہ انہی دنوں میرے گاؤں کے ایک جاگیردار کا رشتہ میرے لیے آیا۔ پہلے تو میں بہت حیران ہوئی، لیکن اماں کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جیسے ہی روشن کو رشتے کا پتہ چلا وہ سیدھا میرے کمرے میں چلی آئی۔ اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر مجھے نئے رشتے کی مبارکباد دی۔ روشن مجھ سے جاگیردار کے بارے میں استفسار کرنے لگی کہ میں نے کیسے اس جاگیردار کے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اماں کمرے میں چلی آئیں اور مجھے کھانا بنانے کا بولا۔ میں اماں کے ساتھ چلی گئی۔ میں کھانا بنا کر کمرے میں آئی تو دیکھا میری بیڈ شیٹ پر تیل گرا ہوا ہے۔ میں نے روشن کو بلایا۔ میں کمرے میں آ کر پوچھنے لگی کہ کیا کر رہی تھی، تو وہ پاگلوں جیسی باتیں کرنے لگی کہ میرے بال سوکھ گئے ہیں، بہت تیل لگا رہی ہوں۔ میں اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی روشن کی باتوں پر۔ کچھ دن بعد اس جاگیردار کے گھر والے رسم کے لیے میرے گھر آئے۔ رسم ہوئی، سارے گھر میں مبارکباد کا شور اٹھا۔ میں نے پورے ٹائم میں روشن کو ڈھونڈا پر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں بس تکتی ہی رہ گئی۔ رات ہو گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آرام کی غرض سے جانے لگی کہ مجھے روشن کے روم کی لائٹ جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے ہلکا سا دروازہ کھولا اور اندر آ گئی۔
میں نے روشن کو کمرے میں ڈھونڈا پر پورا کمرہ خالی تھا، روشن کہیں نہیں تھی۔ میں حیرت کے مارے اماں کے پاس گئی، شاید ان کے کمرے میں آرام کی غرض سے گئی ہو۔ میں نے پورے گھر میں اسے ڈھونڈا پر وہ کہیں نہیں ملی۔ میں فکر میں گھری سوچ ہی رہی تھی کہ ایسی کیا بات ہے جو روشن رات کے اس پہر گھر سے باہر ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ میں یہی سب باتیں خود سے کر رہی تھی جب مجھے گھبرائی سی روشن آتی دکھائی دی۔ میں اس کی طرف دوڑی اور اس سے پوچھ گچھ کرنے لگی کہ تم کہاں گئی تھی اس وقت رات کے اس پہر؟ کیا مطلب ہے باہر جانے کا؟ تمہیں پتہ بھی ہے کیا الٹی حرکتیں کرتی پھر رہی ہو؟ میں اسے سنا رہی تھی جب اس نے مجھے خود سے دور دھکا دیا۔ میں زمین پر جا گری۔ وہ میرے پاس بیٹھی اور بولنے لگی، تم ہوتی کون ہو مجھ سے کچھ پوچھنے والی؟ میں نے کبھی تم سے پوچھا ہے کہ تم کہاں گئی، کیوں گئی؟ اب ہٹو میرے راستے سے۔ وہ مجھے بولتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں روتے ہوئے زمین سے اٹھی اور اپنے کمرے میں آ کر روشن کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کی گھبراہٹ، اس کا رات کا اس پہر باہر جانا، کچھ تو تھا جو وہ سب سے چھپا رہی تھی۔ رات کے اس پہر گھر سے باہر جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن میں اماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ خود ہی اس مسئلے کی کھوج لگاؤں۔ میں نے روشن کی گھبراہٹ کا راز پتہ لگانے کی کوشش کی، لیکن میں ناکام رہی۔ جاگیردار کی ماں نے اگلے ہی مہینے کی 15 تاریخ کو نکاح مانگ لیا۔ اماں کو کیا اعتراض ہونا تھا، وہ بھی متفق ہو گئیں۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ اب میری شادی میں 15 دن رہ گئے تھے۔ میں روشن پر کڑی نگاہ رکھ رہی تھی۔ شاید یہ بات وہ جان چکی تھی، اس نے اس دنوں کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ میرا دل پھر بھی مطمئن نہیں تھا، کہیں تو کچھ غلط ہو رہا تھا جو سب کی نظروں سے اوجھل تھا۔ میں سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ باہر سے اماں کی آواز آئی جو روشن کو بلا رہی تھیں۔ روشن نے دبے قدموں سے میرے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں اٹھی تو میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جیسے مفلوج ہو کر رہ گئی تھیں، لیکن میں اب بھی وجہ جاننے سے قاصر تھی۔ کون سی ایسی صورتحال تھی ان سب کے پیچھے جو یہ سب کر رہی تھی؟ میں اس رات بہت روئی اور اللہ سے دعا مانگی کہ میری مدد کرے، مجھے روشن کے اس راز کا پتہ چل جائے جو وہ چھپا رہی ہے۔ میں نے اگلی صبح روشن کے کمرے کی صفائی کی تو اس کے بیگ سے کچھ نکلا، شاید وہ کوئی چھوٹی سی بوتل تھی۔ میں نے بوتل کے اوپر لگے لیبل کو پڑھا تو میری آنکھیں اس پر جم گئیں۔ یہ تو نیند کی گولیاں تھیں، لیکن یہ روشن کے روم میں کیا کر رہی تھیں؟ میں نے وہ بوتل اس بیگ میں واپس رکھی اور صفائی کر کے باہر آ گئی۔ اب مجھے کسی بھی طرح اصل راہ سے پردہ اٹھانا تھا۔ میں نے اماں جان کو اپنے کمرے میں بلوایا اور ان کو ساری بات بتائی کہ کس طرح شادی کے شروع دن سے روشن اور میں بہت خوش تھے۔ میں نے اماں کو بتایا کہ وہ کیسے مشکوک حرکتیں کرنے لگی ہے۔ اماں یہ سب باتیں سن کر بہت حیران ہوئیں اور ساتھ پریشان بھی۔ اماں کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو وہ بھی یہی سوچتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں پریشانی میں انہیں اس بات سے روکنے لگی کہ وہ روشن سے کوئی بھی بات نہ کریں۔ میں نے ان کو تو روک لیا تھا، لیکن اپنے آپ کو تیار کر رہی تھی کہ آج اس راز کو جان سکوں گی۔ یہ رات 8 بجے کا وقت تھا جب روشن اپنے کمرے سے باہر آئی اور چادر اوڑھ کر چھپتی چھپاتی کہیں جانے لگی۔ میں نے بھی چاروں ناچار اس کا پیچھا کیا اور گھر سے باہر نکلتے ہی ایک رکشے میں بیٹھی۔ میں نے بھی رکشہ روکا اور اس کا پیچھا کرنے کو کہا۔ میں نے دیکھا کہ 10 منٹ کی مسافت کے بعد اس نے رکشہ ایک ویرانے میں رکوایا ہے۔ وہ رکشے سے اتری اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ میں نے بھی اس کے پیچھے ہی قدم بڑھا دیے۔ مجھے دوبارہ وہ کہیں نہیں دکھی۔ میں حیرت زدہ سی چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے سامنے وہ ابھی رکشے سے اتر کر اندر کی طرف بڑھی تھی تو کیسے غائب ہو سکتی ہے؟ میری اس ویرانے میں قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی خود کو حواسوں میں نہ رکھ پائی اور بے ہوش ہو گئی۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں گھر میں تھی۔ اماں اور روشن میرے سامنے تھیں۔ میری آنکھیں ساکت سی روشن پر ٹکی ہوئی تھیں جو زندہ و سلامت میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے کچھ بولنا چاہا پر نکاہت سے نہ بول سکی۔ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میری خوف سے زرد پڑتی رنگت کو شاید اماں بھی پہچان چکی تھیں، تبھی بہانے سے روشن کو باہر بھیجا اور میرے پاس بیٹھیں۔ ساری بات پوچھنے لگیں۔ میں نے ان کو الف سے یہ تک ساری بات بتائی۔ اماں میری بات پر بہت عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں، جیسے میں کوئی مذاق کر رہی ہوں۔ میں نے ان کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھی تو بنا کچھ بولے تکیے پر سر گرا لیا۔ اگلے 2 دن میں بالکل نارمل ہو چکی تھی، گھر کے سارے کام بھی کر رہی تھی۔ آج میرا نکاح تھا، ساری تیاریاں ہو چکی تھیں۔ ان سب میں روشن نے اپنا کوئی حصہ نہیں ڈالا تھا۔ سب کام اماں اور جاگیردار کی نوکرانیوں نے سر انجام دیا۔ میں دلہن بنے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب روشن میرے کمرے میں چلی آئی۔ اس کا بکھرا حلیہ مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ چلتی ہوئی میرے قریب آئی اور ایک جھٹکے سے میرے سر پر سجا دوپٹہ کھینچ کر اتار دیا۔
میں پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے ایک ہاتھ میں کوئی بوتل پکڑی ہوئی تھی اور دوسرے میں میرا دوپٹہ، اور میرے سامنے ہی دوپٹے کو بری طرح سے جلانے لگی۔ پورا دوپٹہ آگ کی لپیٹوں میں تھا۔ میں ڈر کر چیخنے لگی۔ یہ کون سا روپ تھا میری بہن کا؟ وہ میری طرف بڑھی اور بولی، منع کیا تھا کہ یہ شادی مت کرنا، تو کیسے کر رہی تھی؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی ایسا کرنے کی؟ کیا تم کو نہیں پتا تھا کہ مجھے جاگیردار سے کتنی محبت ہے؟ ارے اس کے لیے تو میں نے اپنے شوہر کو مارا اور خود پر بیوہ ہونے کا داغ لگوایا، اور تم میری جگہ لینے جا رہی تھی۔ تمہیں ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا کہ میری بہن بھی ہے؟ آج تک جب بھی اماں نے کچھ اچھا اور مہنگا لیا، وہ سب تمہارے حصے میں آیا، اور میرے حصے میں کیا آیا؟ بچی کچی چیزیں، عام سی۔ جب تمہارے نئے کپڑے بنتے تھے تو میں تمہاری پچھلی یونیفارم میں اسکول جاتی۔ کیا تب نہیں جاگی تمہارے اندر کی بڑی بہن؟ کہاں تھا یہ پیار اور چونچلے؟ بھول گئی سب؟ میں اپنے سارے غم بھلا چکی تھی۔ پھر ہماری شادی کر دی گئی۔ شادی کے بعد بھی ہر جگہ مجھ سے زیادہ تم کو اہمیت دی جانے لگی۔ میری اہمیت کسی کی نظر میں کچھ نہیں تھی۔ میں تڑپتی رہی کہ کسی کی نظر میں شاید میری بھی قدر ہو، لیکن سب کو تم ہی نظر آتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا تمہیں برباد کر دوں گی۔ جو مجھے نہیں ملا وہ تمہیں بھی نہیں ملنے دوں گی۔ میں نے پلان بنایا اور وہ ایکسیڈنٹ کروایا، جس میں میرا شوہر تو اللہ کو پیارا ہو گیا لیکن تمہارا زندہ بچ گیا۔ بہت تنگ کیا ہے اس نے مجھے، لیکن میں نے اسے تمہیں تڑپانے کے لیے زندہ رکھا۔ اب اس کا وقت بھی ختم، اور ساتھ تمہارا بھی۔ جانتی ہو یہ سب میں تمہیں کیوں بتا رہی ہوں؟ کیونکہ آج اس دنیا میں تمہاری آخری رات ہے۔ روشن نے بولتے ہی اپنے ہاتھ میں موجود کینچی سے مجھے وار کرنا چاہا، پر بیچ میں ہی کسی مردانہ ہاتھ نے اس کو اپنی گرفت میں لیا۔ میں نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر رکھی تھیں جب مجھے روشن کے چیخنے کی آواز آئی، جو انسپکٹر سے اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی۔ یہ پولیس بھی جاگیردار نے بلوائی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی آئے تھے، اور آتے ہی اماں نے ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ روشن چیختے ہوئے خود کو چھڑا رہی تھی، تبھی اماں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ منحوس، پیدا ہوتے ہی مر جاتی، آج یہ ذلت تو نہ دیکھنی پڑتی۔ پولیس روشن کو لے جا چکی تھی۔ میں اور جاگیردار میرے شوہر کو اس جگہ سے نکال لائے تھے جہاں روشن نے ان کو قید کر رکھا تھا۔ یہ ساری کارستانی میرے دماغ کی تھی۔ جب روشن گئی تھی تب سے میں نے جاگیردار سے ملنے کے بعد ساری بات بتا کر ان کی مدد مانگی، اور انہوں نے ہی یہ ساری ترکیب لگا کر روشن سے سچ اگلوایا۔ کبھی کبھی بچپن کی باتیں بھی بچوں کے ذہن میں نقش ہو کر رہ جاتی ہیں۔ وہ باتوں کو خود میں سمیٹنے لگتے ہیں۔ ہر اچھی بری بات آگے چل کر اسے اچھا یا برا انسان بنا سکتی ہے۔ اپنے بچوں کو برابری کے حقوق دیں، کیونکہ قوم کو انسانوں کی نہیں، انسانیت کی ضرورت ہے۔